بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 52 قبل ہجرت کا دور خلافت 11 ہجری 571 عیسوی سے 632 عیسوی تک۔ ناظرین گرامی، کرۂ ارض کی عمر تقریباً 5 ارب سال ہے۔ زمین پر زندگی کا آغاز تقریباً 3 ارب 80 کروڑ سال پہلے ہوا۔ حیوانات اور نباتات کی علیحدگی تقریباً 1 ارب سال پہلے ہوئی۔ تقریباً 50 کروڑ سال پہلے زندگی سمندر سے زمین پر آئی۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ نبی کے جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات کی تخلیق کی، پھر حضرت آدم اور اماں ہوا سے بنو انسان کو پیدا کیا۔ جیسا کہ اللہ پاک قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیات 13 میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور اس لیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے ہیں، اور اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو اللہ دانا اور باخبر ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت آدم سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، تاکہ لوگوں کو اللہ کا دیا ہوا پیغام پہنچا سکے کہ اے لوگو، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن ہر نبی کی امت نے اللہ کے اس پیغام کو رد کیا اور اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے بتوں کی پوجا شروع کر دی، اور اللہ نے اپنی نبیوں کے ذریعے سے اپنے عذاب سے ڈرایا، لیکن ہر نبی کی امت نے نبیوں کا مذاق اڑایا۔ پھر آخر عذاب الہی نے آ گھیرا اور وہ منہ کے بل اوندھے پڑے رہ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان پر آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ جب نبوت کا آغاز ہوا تو اللہ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے سے پہلی سورہ علق نازل فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ ناظرین گرامی، جو ہی انسان کے نام اللہ کی یہ پہلی ہدایت جاری ہوئی، بنی نوع انسان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان عطا ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہزاروں سال سے جب سے کہ انسان نے اپنے گرد و پیش پر غور کرنا شروع کیا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ فطرت کے سامنے عاجز ہے۔ سورج نکلتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، اندھیرا اجالے میں تبدیل ہوتا ہے اور پھر اندھیرا آ جاتا ہے، انسان اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ انسان زمین میں بیج ڈالتا ہے، کبھی فصل اچھی تیار ہوتی ہے، کبھی خراب، وہ مجبور ہے۔ کبھی کبھی طوفان اور زلزلے آتے ہیں اور بستیوں کو تباہ کر دیتے ہیں، بیماری آتی ہے، وبا پھوٹتی ہے، لوگ مرتے ہیں، لیکن انسان بے بس ہے۔ کبھی کوئی دوسرا انسان یا قبیلہ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کی بستی ویران ہو جاتی ہے، مگر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ناظرین گرامی، انسان نے ان باتوں پر غور کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ عرصے تک اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد اس نے یہ فرض کر لیا کہ یہ سب دیوتاؤں کی مرضی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ عناصر فطرت، سورج، آگ، دریا اور پتھر وغیرہ کو دیوتا سمجھ کر ان کی پوجا کی جانے لگی۔ چونکہ یہ مصیبتیں، طوفان، طغیانیاں، قحط، وبائیں وغیرہ دیوتاؤں ہی کے حکم سے آتی تھیں، اس لیے مناسب یہی خیال کیا گیا کہ دیوتاؤں کو خوش کیا جائے۔ چنانچہ ان کو خوش کرنے کے لیے جادو اور جنتر منتر تخلیق کیے گئے، اور بعض اوقات جانوروں اور انسانوں کی قربانی بھی دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے ضروری سمجھی گئی، اور اس طرح قدیم مذاہب کا ظہور ہوا جنہوں نے فکر انسانی پر بہت اثر ڈالا۔ ناظرین گرامی، عام تصور جو اس انداز فکر سے ابھرا وہ یہ تھا کہ انسان عاجز ہے اور بے بس ہے، اس کی ترقی، تباہی، فلاح و بہبود، افلاس، صحت، بیماری، اچھائی برائی سب دیوتاؤں کے اختیار میں ہے۔ انسان مجبور محض ہے، وہ اپنی حالت کو نہیں بدل سکتا۔ فلسفے یا مذہب کی زبان میں اسے جبریت یعنی ڈٹرمنزم کہا جاتا ہے۔ تمام قدیم تہذیبیں، وادی تیل، وادی دجلہ و فرات، وادی سندھ، قدیم ہندوستان، قدیم چین کی تہذیبیں جبریت ہی سے متاثر تھی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کی تعلیمات میں چونکہ اخلاق کا تصور ملتا ہے، اس لیے جبریت کا تصور کسی قدر کمزور ہوا۔ چنانچہ عہد نامہ قدیم تورات میں انسان کو کسی حد تک اپنے افعال و اعمال کا ذمہ دار قرار دیا گیا، لیکن اس کے باوجود زیادہ بااثر تصور جبریت ہی کا تھا۔ ناظرین گرامی، جب قرآن نازل ہوا تو مشرق اور مغرب پوری دنیا
جبریت کے ضد میں تھی۔ انسان کو قسمت کا کھلونا تصور کیا جاتا تھا۔ انسان تو مجبور محض ہے۔ قوموں کا عروج و زوال دیوتاؤں کے اختیار میں ہے یا قسمت کے؟ کوئی قوم خود اپنے عروج و زوال کی ذمہ دار نہیں۔ قرآن مجید نے اس تصور کو بدل دیا۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، قوم خود اپنا مستقبل بناتی ہے۔ جس طرح سورۃ رائد کی آیات میں ارشاد ہوا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی۔ ناظرین گرامی، قوم کو عقل اور اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی قسمت جس طرح چاہے بنائے۔ قوم خود کو بدل سکتی ہے۔ اپنے آپ کو بدلنے میں نہ صرف قوم و قوت استعمال کر سکے گی جو فی نفسی اس میں موجود ہے، بلکہ وہ قوت بھی جو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا۔ اس میں وہ آشتہ قوت سے کیا حاصل نہیں کیا جا سکتا، قوم کو عروج حاصل کرنے میں کیا رکاوٹ باقی رہ گئی، انسان کو سب کچھ عطا کر دیا گیا۔ غالباً انسان کی عظمت سے متعلق ایسی بشارت کبھی نہیں دی گئی۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید نے توحید یعنی اللہ کے واحد ہونے کا تصور دے کر نہ صرف یہ کہ پوری دنیا کی زمیات یعنی میتھولوجی کا ڈھانچہ ہمیشہ کے لیے گرا دیا، بلکہ توحید کی اساس پر فرد کی افرادیت اور منظم و متوازن اجتماعیت کا ایک مستحکم نقشہ عطا کر دیا۔ جس طرح سورہ اخلاص میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ ناظرین گرامی، اسلام کا پہلا رکن اور مسلمانوں کا پہلا کلمہ ہی توحید کی گواہی دیتا ہے۔ توحید کے بعد رسالت اور رسالت میں ختم نبوت کا نظریہ مزید انقلابوں و اصلاحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ قرآن خدا کا قول ہے۔ اس قول خداوندی کو فعل کی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ قرآن میں جن سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل کے بارے میں احکامات صادر فرمائے گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے ان کی وضاحت فرمائی۔ عقل و خرد، حکومت و دانش، فکر و نظر، تجربہ و مشاہدہ، تحقیق و تلاش، غرض ہر موضوع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں کئی حدیثیں موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ و عقل کی بہترین امتزاج سے بنی نوع انسان کو ایک مثالی ریاست اور ماڈل معاشرہ مدینہ کی صورت میں دیا۔ یہ ایک نظریاتی اور ہمہ گیر ریاست تھی۔ اس ریاست میں کسی شخص یا عوام کی حاکمیت کی بجائے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا تھا۔ اللہ کی حاکمیت کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاست، معیشت، اخلاق، تعلیم، زراعت، صنعت و حرفت، معاشرت، فوج اور خارجہ پالیسی کے امور طے پاتے تھے۔ انسانی اخوت، قانون کی بالادستی، بنیادی حقوق کی پاسداری، عدل قائم کرنا، نیکی کو فروغ دینا اور برائی کو مٹانا، جہاد فی سبیل اللہ، اخلاق کی نگرانی، غلامی کی اصلاح، عورتوں کے حقوق کے تحفظ۔ غرض یہ کہ انسانی زندگی کے تمام نجی، انفرادی اور اجتماعی معاشرتی امور وسائل میں جو اپنے حل و نفاذ کے لیے عقل اور تدبر کا تقاضا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کے بندے بھی تھے اور اللہ کے رسول بھی، عقل و خرد، تجربہ و مشاہدہ اور تحقیق و تلاش کو ایسے درجہ با کمال تک پہنچا دیا جس کی روشنی میں آنے والی صدیوں میں اسلامی عہد ذرے میں مسلمان سائنسدانوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے ملکوں میں منصوبہ بندی اور عقدہ کشادی میں اپنا اپنا حق ادا کیا۔